رات ہونے والی تھی۔ آسمان ایک کالی چادر اوڑھے ہر طرف دن کے اجالے کو تیزی سے اندھیرے میں بدل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اجالا گھنی رات میں تبدیل ہونے لگا۔ میں اپنی لاڈلی بیٹی منیا کے ساتھ بستر میں لیٹی ایک پری کی کہانی سنانے میں مصروف تھی کہ تبھی اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوتی محسوس ہوئی۔ کوئی بری طرح سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ دستک اس قدر جاہلانہ انداز سے کی جا رہی تھی کہ میری معصوم بچی خوف کے مارے میرے ساتھ لپٹ گئی۔ اماں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ خوف کی وجہ سے اس کی زبان سے الفاظ تک ٹھیک سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ میں نے اسے اپنی آغوش میں لیتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، میری بچی، ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ میں منیا کو سینے سے لگائے اسی سوچ میں تھی کہ مجھے دروازہ کھولنے جانا چاہیے یا نہیں کہ تبھی اچانک سے دروازہ بجنا بند ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب دروازے پر دستک نہیں ہو رہی۔ سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ پھر سے زوردار دستک نے میری جان نکال دی۔ منیا خوف سے چیخنے لگی، اماں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اماں، مجھے لگتا ہے دروازے پر وہی ظالم انسان ہے۔ اماں، وہ اب ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ روتے سسکتے منیا بولی تھی۔ میں نے اپنی بچی کو بیڈ کے نیچے چھپاتے ہوئے تاکید کی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں یہاں سے باہر مت نکلنا۔ میں دیکھتی ہوں دروازے پر کہ کون ہے۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولنے کے لیے اپنے قدم بڑھاتی، منیا میرا پلو پکڑ کر رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، اماں، آپ دروازہ مت کھولیے گا، خدا کے لیے آپ باہر مت جائیں۔ اگر دروازے پر ابا ہوئے تو وہ گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور میرے ساتھ پھر سے وہی سب کچھ کریں گے۔ اماں، مجھے بہت درد ہوتا ہے، خدا کے لیے مجھے اس انسان سے بچا لیں، مجھے کہیں چھپا لیں۔ میں اپنی بچی کی بے بسی دیکھتے ہوئے تڑپ کر رہ گئی۔ میری بچی کو اس قدر خوفزدہ کر دیا گیا تھا کہ اس کا ایک پل بھی میرے بغیر گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے منیا پر بہت ترس آ رہا تھا، لیکن دروازے پر ہونے والی دستک نے چاروں طرف ایک دہشت سی پھیلا رکھی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخرکار دروازے پر کون ہے۔ میں نے منیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، تمہارا باپ جہاں قید ہے وہاں سے اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے۔ وہ میری بات سن کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی اور سہمے ہوئی آواز میں مجھ سے کہنے لگی، اماں، جلد واپس آ جانا۔ میں نے اسے تسلی دی اور دروازہ کھولنے کے لیے صحن کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازے کے قریب جا کر کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ مجھے پلٹ کر کسی نے جواب نہیں دیا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جس خطرے کو منیا محسوس کر رہی تھی وہ خطرہ میرے ارد گرد کہیں منڈلا رہا تھا۔ مجھے بھی اس خطرے کی بو آ رہی تھی کہ منیا کا سوتیلا باپ یہیں آس پاس کہیں موجود ہے۔ میں اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو خوف زدہ ہو کر میں کمرے کی طرف جانے لگی۔ ابھی میرے کمرے کی طرف اپنے قدم بڑھائے ہی تھے کہ میرے کانوں میں ایک دردناک آواز پڑی، اور یہ آواز منیا کی تھی جو تکلیف سے چلا رہی تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں منیا کو آواز دیتی دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی۔ جیسے ہی کمرے میں پہنچی میں نے منیا کو ظالم صفت انسان کے شکنجے میں پایا۔ منیا کی آواز کو دبایا جا رہا تھا۔ اس کے منہ کو اس کے سوتیلے باپ نے اپنے ہاتھوں سے دبا رکھا تھا اور اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئی۔ میں آگے بڑھی اور بے ساختہ اپنے شوہر کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ لگانے لگی۔ میں کسی بھی طرح سے اس کے شکنجے سے اپنی ننھی سی بچی کو چھڑوانا چاہتی تھی۔ وہ ٹھہرا مرد ذات اس قدر طاقت رکھتا تھا، میرے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں نے چیختے ہوئے کہا، شوکت، چھوڑ دے میری بچی کو۔ تیرا پالا اب تک ایک عورت سے پڑا تھا، کبھی ایک ماں سے نہیں پڑا۔ آج تو نے اگر ایک ماں کے کلیجے کو ہاتھ ڈالا ہے تو میں کہتی ہوں میری بچی کو چھوڑ دے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چیختے ہوئے میں نے اپنے شوہر سے کہا، ارے واہ، تو بڑی بہادر ہو گئی ہے، 7 دن میں ہی تیرے تیور بدل کر رہ گئے۔ مجھے سزا دلوانے چلی تھی تو کیا سمجھتی تھی کہ میں کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا؟ ارے مجھے تو واپس آنا ہی تھا، اس پھول کو مسلنے کے لیے مجھے تو واپس آنا ہی تھا۔ وہ اس قدر خوفناک انداز میں مجھ سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا کہ اس کی باتیں سنتے ہوئے منیا بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ کسی بنا پانی کی مچھلی کی طرح شوکت کے ہاتھ میں تڑپ رہی تھی۔ تبھی شوکت نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تڑپو اور تڑپو، یہی تڑپ تو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ تم دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں میں موت کی یہی دہشت دیکھنا چاہتا تھا۔
وہ سنسنی خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے منیا سے کہنے لگا، بہت شوق تھا نا تمہیں خود سے دور کرنے کا، اب دیکھ میں تیرا اور تیری ماں کا کیا حشر کرتا ہوں۔ غصے سے شوکت نے منیا کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے میری طرف قدم بڑھایا۔ میں اس سے ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگی کہ تبھی میرا ہاتھ دروازے کے پاس پڑے ایک ڈنڈے پر پڑا۔ اس سے پہلے کہ شوکت مجھے کوئی نقصان پہنچاتا، میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے وہ ڈنڈا اٹھایا اور شوکت کے سر پر دے مارا۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی تھی۔ میں ایک ایسے انسان کے ظلم کا نشانہ بن گئی جس کے ساتھ میرا ایک نہیں بلکہ دوہرا رشتہ تھا، جس سے مجھے سخت نفرت تھی۔ میری نفرت مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے آئی۔ میں حق اور سچ کی لڑائی لڑتے لڑتے آج اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ جیل میں ڈالنے سے پہلے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ میری معصوم بچی کے سامنے میری عزت کو اچھالا گیا اور مجھے مارا پیٹا گیا۔ ظالم لوگوں کے شکنجے میں مجھے دیکھتے میری بچی بھلکتی رہی، سسکیاں لے کر وہ مجھے ماں بول کر پکارتی رہی، لیکن کسی کا دل نہیں کانپا، کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا۔ مجھے گنہگار ٹھہراتے ہوئے آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا جا رہا تھا۔ میری بچی کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ایک قریبی سہیلی کے سپرد اپنی بچی کو کرتے ہوئے اس سے وعدہ لیا کہ جب تک میں جیل کی قید سے رہائی نہیں پا لیتی تب تک میری بچی کی حفاظت کرے، اس کا خیال رکھے۔ میں یہ الفاظ اپنی ہی سہیلی سے کہتے ہوئے پولیس والوں کے ساتھ جیل جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ میری معصوم ننھی سی بچی میرا پلو پکڑے تڑپتی رہی۔ مجھے زبردستی گاڑی میں دھکیلا گیا۔ آخرکار ظلم کی انتہا کرتے ہوئے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ آج میرا جیل میں پہلا دن تھا۔ میں بھوکی پیاسی اپنی بچی کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ منیا تو ایک دن بھی میرے بغیر نہیں گزارتی تھی، اب وہ میرے بغیر کیسے رہے گی؟ وہ ہمیشہ روٹی کا پہلا نوالا میرے ہاتھوں سے کھاتی، آج وہ کس کے ہاتھوں کی طرف دیکھے گی؟ ایسے کئی خیال مجھے بے چین کیے ہوئے تھے۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے ایک قیدی عورت میرے قریب آئی اور مجھ سے میرے اس گناہ کے بارے میں پوچھنے لگی جو میرے نزدیک گناہ ہی نہیں تھا۔ میں نے تو اپنی اور اپنی معصوم بچی کی جان بچائی تھی۔ قیدی عورت کے سوال سے میں زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی آپ بیتی اسے کیا سناؤں۔ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں کسی کو کیا بتاتی؟ اس وقت تو مجھے صرف اپنی بیٹی کی فکر ستائے جا رہی تھی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اس قیدی عورت نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے کہا کہ رو مت، یہ دنیا کی ریت ہے، جھوٹا انسان عیش کرتا ہے اور سچا انسان جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتا ہے۔ میں بھی تمہاری طرح اس گناہ کی سزا کاٹ رہی ہوں جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی ہمدردی میں مجھے اپنائیت محسوس ہونے لگی۔ میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے اندر بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے گنہگاروں کو اپنے ہاتھوں سے سزا دوں۔ میرے اپنوں نے ہی مجھے اندھیر نگری میں بھیجا تھا۔ مجھے یہاں قید کروا کر وہ سکھ کی نیند سو رہے تھے اور بات یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ وقت زخم بھر دیتا ہے، لیکن میرے زخم تو آج بھی تازہ تھے۔ مجھے جیل میں قید ہوئے کئی وقت گزر چکا تھا، نہ میرے پیچھے کوئی خیر خبر کے لیے آیا تھا اور نہ ہی میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، یہی فکر مجھے اندر ہی اندر کھائی جاتی۔ میں نے بہت دفعہ اپنی سہیلی کا پتہ کروانے کی کوشش کی، لیکن میری سہیلی کے بارے میں مجھے کوئی بھی انفارمیشن حاصل نہیں ہو سکی۔ جیل میں رہ کر میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں نے ہر امید چھوڑ دی تھی۔ اپنے ساتھ ہوا ہر ظلم کبھی میں بھلا تو نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے سب کچھ اس ذات کے سپرد کر دیا جس کے اختیار میں سب کچھ تھا۔ میں جیل میں تہجد کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگی تھی۔ میں باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتی۔ میں دنیا داری سے بالکل کٹ کر رہ گئی تھی۔ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی اور اپنے لیے اپنے پروردگار سے ہمیشہ مدد طلب کرتی۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی معصوم بیٹی کے لیے، جو میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاتی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میری بیٹی کہاں پر ہے، کس حال میں ہے۔ میری مامتا ہمیشہ اسے ڈھونڈتی تھی، مگر مجھے وہ کہیں ملنے نہیں آئی تھی، نہ ہی میری سہیلی نے پلٹ کر میری خبر لی تھی۔ میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ میری بچی اس دنیا میں زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے۔ اس کے بارے میں ایسا سوچتی تو میری روح تک کانپ جاتی۔
آج مجھے اپنی بیٹی کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیسے اس جیل سے چھٹکارا حاصل کروں۔ تبھی مجھے پیر بابا کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے فوراً سے وضو کیا اور سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ پیر بابا کے بتائے ہوئے طریقے سے میں سورہ جن کی تلاوت کرنے لگ گئی۔ ابھی تلاوت کیے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں نے اپنے ارد گرد بہت عجیب سا ماحول دیکھا۔ مجھے رات کو اکثر خوف آتا تھا، ایسے لگتا کہ کوئی اندیکھا وجود ہے مجھ پر نظریں ٹکائے ہوئے۔ میرے کندھے وزنی ہونے لگتے۔ میں اپنے ارد گرد غور کرتی لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اپنے اس عمل کو جاری رکھا۔ مجھے یہ عمل پورے 21 دن کرنا تھا۔ میں اس عمل کو مکمل کرنا چاہتی تھی۔ سورہ جن کی تلاوت کرتے ہی مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ پورا جسم کانپنے لگتا اور مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگتے۔ شدید سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ مجھے خوفناک آوازیں سنائی دیتی، ایسے لگتا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو، لیکن جب میں غور کرتی تو نہ ہی مجھے کوئی دکھائی دیتا اور نہ ہی کسی کی آواز سنائی دیتی۔ میں نے جیل میں ایک ایسے معجزے کا سامنا کیا جس نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میرا نام سحر ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے ہے۔ میرے ابا جوتوں کے ایک کارخانے میں نوکری کرتے۔ آمدن بہت معقول ہونے کی وجہ سے گھر کا گزر بسر مشکل سے ہوتا، کیونکہ میں گھر میں ایک عدد مریض بھی موجود تھا۔ اماں بہت بیمار رہتی تھی۔ میری پیدائش کے وقت سے اماں کی حالت ایسی تھی۔ اماں کو میری پیدائش کے دوران ہی فالج کا اٹیک ہوا اور پھر اماں کبھی بھی چل نہیں پائی تھی۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود بھی ان کی لاڈلی نہیں تھی۔ ابا مجھ سے سخت نفرت کرتے، ہمیشہ میری دل آزاری کرتے رہتے۔ اماں کی بیماری کی وجہ مجھے ٹھہرایا جاتا۔ منحوس کہیں کی، جب سے اس گھر میں آنکھ کھولی ہے تب سے میرے گھر کا ستیہ ناش کر ڈالا ہے۔ آج پھر ابا نے اپنا سارا غصہ مجھ پر نکالتے ناشتہ کرنے لگے۔ میں نے اپنا بچپن ایسے ہی گزارا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن ابا نے سارا بدلہ مجھے ان پڑھ رکھ کر ہی نکالا تھا۔ ابا اماں سے کہتے کہ میرا بالکل دل نہیں کرتا کہ میں اس لڑکی پر 1 روپے کی بھی انویسٹمنٹ کروں۔ یہ لڑکی کبھی بھی ہمارے لیے خوش بخت ثابت نہیں ہوگی۔ ابا کی ایسی باتیں سنتی تو میں زاروں قطار رونے لگتی۔ میں اماں سے کہتی کہ کیا آپ کو میں نے بیمار کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے صحت عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیماری میں مبتلا کر دے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں کیوں ابا کی اس نفرت کا نشانہ بنتی رہتی ہوں؟ اماں میری باتیں سنتی تو رو پڑتی اور مجھے تسلی دیتی کہ پریشان مت ہو، یہ سب تمہارے ابا کی بھڑاس ہے جو تم پر آج تک نکلتی آ رہی ہے۔ تمہارے ابا لوگوں کی باتوں پر عمل کر کے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ ہر وقت مایوسی کے سائے مجھے گھیرے رکھتے۔ اماں بستر پر ہوتے ہوئے بھی اپنی بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے مجھ پر اپنا پیار، اپنی ممتا نچھاور کرتی، مگر ابا صحت و تندرست ہوتے ہوئے بھی مجھ سے سوائے نفرت کی اور کبھی کسی بات کا اظہار نہ کرتے۔ ابا نے شروع سے ہی مجھے خود سے دور رکھا، کبھی بھی میری کسی بات کو اہمیت نہیں دی، نہ مجھے پڑھایا لکھایا، نہ اچھا کھلایا، نہ کچھ اچھا پہننے کو دیا۔ ایسے لگتا کہ میں اس گھر میں ایک ایسی فالتو چیز ہوں جسے انسان اٹھا کر نہ تو ڈسٹ بن میں پھینک سکتا ہے اور نہ ہی اسے کسی اچھی جگہ پر رکھنا پسند کرتا ہے۔ میں بھی کسی ایسے ہی سامان کی طرح ابا کی نظر میں فالتو تھی۔ میں گہری نیند سوئی تھی جب مجھے کسی نے کھینچ کر ایک تھپڑ لگایا۔ میں ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور نیند میں اپنی آنکھیں ملتے ہوئے دیکھنے لگی کہ آخرکار مجھے یہ تھپڑ کس نے مارا ہے۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آج ابا نے پہلی دفعہ میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا۔ پہلے تو ابا مجھے ہمیشہ اپنی زبان کے تانوں کا نشانہ بنائے رکھتے تھے، لیکن آج ابا نے میرے اوپر ہاتھ اٹھا کر اپنی آخری حد بھی پار کر دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا سگا باپ میرے ساتھ اس طرح کے ظلم کرے گا۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی اور میری برداشت بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں زاروں قطار رونے لگی اور اماں سے کہنے لگی کہ میں خود کو کچھ کر لوں گی، میری جان اس باپ نامی انسان سے چھڑوا دے۔ یہ کیسا باپ ہے جو مجھ پر بچپن سے ہی ظلم کرتا چلا رہا ہے؟ ایک ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، آج ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر وہ کسر بھی پوری کر دی۔ میں مسلسل رو رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تبھی محلے میں سے خالہ نسیم، جو کہ اماں کی بہت اچھی اور قریبی سہیلی تھی، اماں کی خبر لینے گھر آئی۔ اس نے مجھے اس طرح روتے بھلکتے دیکھا تو اماں سے پوچھنے لگی، ارے صفیہ بہن،
کیا ہوا ہے سحر کو؟ یہ کیوں اس طرح سے زاروں قطار رو رہی ہے؟ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں کہنے لگی کہ ارے بہن کیا بتاؤں، تم تو جانتی ہو کہ سحر کے ابا پہلے دن سے ہی سحر کو پسند نہیں کرتے۔ ایک تو انہیں بیٹے کی خواہش تھی اور میں نے بیٹی پیدا کر دی، دوسرا میں دوبارہ کوئی اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہو گئی، اور یہ بات اس کے ابا کو برداشت نہیں ہوئی۔ وہ ہر بات میں سحر کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اتنا سمجھا چکی ہوں مگر سحر کے ابا میری کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب دیکھو نا، جوان بیٹی پر بھی کوئی باپ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں، نہ وہ اچھا شوہر بن سکا اور نہ ہی آج تک وہ اچھا باپ بن سکا۔ میں تو اس کی بیوی ہوں، اس کے ظلم برداشت کر سکتی ہوں، لیکن جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھانا کون سی عقل مندی ہے؟ اماں کی بات سنتے ہوئے خالہ نسیم بولی، دیکھو صفیہ، اگر تم برا نہ مانو تو میرا بھائی ہے، میں اس کے لیے رشتے کی تلاش میں ہوں۔ تمہاری سحر بھی جوان ہو چکی ہے، اگر تم چاہو تو اپنی سحر کا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ طے کر دو۔ بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی تو بھائی صاحب کو بھی بیٹی کے چلے جانے کے بعد ہی قدر ہوگی۔ اماں نے خالہ نسیم کی بات سنی تو رشتے سے فوراً انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میری بچی تو ابھی 16 برس کی ہوئی ہے اور تمہارا بھائی اچھی خاصی بڑی عمر کا ہے، میں کیسے اپنی بیٹی تمہارے بھائی کے ساتھ بیاہ دوں؟ اوپر سے تمہارا بھائی بیمار بھی رہتا ہے۔ نہیں بہن، میں ایسا کام نہیں کر سکتی، ایک عذاب سے اس کی جان چھڑوا کر کسی دوسرے عذاب میں اس کی جان نہیں پھنسا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اماں نے رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ خالہ نسیم کی ساری باتیں میں سن رہی تھی۔ میں نے خالہ کے جانے کے بعد اماں سے کہا کہ آپ سچ میں میری شادی کر دیں، کم از کم ابا کے ظلم و ستم سے تو بچ جاؤں گی۔ اور رہی بات کہ وہ عمر میں بڑا ہے تو کیا ہوا، شوہر عزت کرنے والا، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، عمر میں کیا رکھا ہے؟ میری باتیں سن کر اماں ہکی بکی میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے سحر، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کیا بول رہی ہو؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ تم سے 15-20 سال بڑا ہے، میں کیسے اس بڈھے کے ساتھ تمہارا ہاتھ پکڑا دوں؟ لگتا ہے اپنے باپ کی باتوں سے تم سٹھیا گئی ہو، اسی لیے بہکی باتیں کر رہی ہو۔ اماں نے غصے کا اظہار کرتے مجھے بری طرح سے ڈانٹا۔ میں اماں کے قریب بیٹھی رونے لگی اور اماں سے کہنے لگی، اماں وہ ضرورت مند ہے، اس کو رشتے کی اشد ضرورت ہے، اور جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ آپ کو بکھرنے نہیں دیتا، میری قدر کرے گا، اور پھر ایک نہ ایک دن تو میرا رشتہ کہیں نہ کہیں کرنا ہے، تو کیوں نہ خالہ رشتہ نسیم کے بھائی سے ہی کر دیں، ورنہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اب ابا کے ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں غصے سے کمرے میں جانے لگی۔ ساری رات اماں گہری سوچ میں رہی۔ رات کو ابا نے گھر آئے تو جو پہاڑ اماں پر توڑا، اس کے خوف سے اماں نے میرا نکاح خالہ نسیم کے بھائی سے ہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابا کو ضروری کام سے 1 مہینے کے لیے شہر سے باہر جانا تھا۔ یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے اماں نے میرا نکاح خالہ نسیم کے بھائی سے طے کر دیا۔ سمپل نکاح پڑھاتے ہوئے مجھے اماں نے گھر سے رخصت کر دیا۔ میں صرف ایک جوڑا تن پر پہنے اشرف کی شریک حیات بنے اس کے گھر آ گئی۔ اشرف بہت پیار کرنے والا شوہر تھا۔ اشرف نے پہلے دن اس بات کا احساس دلایا کہ میں کسی کے لیے قیمتی بھی ہو سکتی ہوں۔ اشرف کا کل سرمایہ میں تھی۔ شادی کے بعد مجھے وہ راز کی بات معلوم ہوئی جس کے خوف سے اماں نے اشرف کے لیے ہاں کی تھی۔ ابا اپنے کسی جواری دوست کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب ابا کام سے واپس آئے تو میرے نکاح کا سن کر اماں پر بہت تشدد کیا۔ اماں زخموں کی تاب نہ لاتی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے ابا سے پہلے ہی نفرت تھی، اس حادثے کے بعد تو وہ میرے لیے درندہ صفت انسان مر چکا تھا۔ میں اشرف کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ اشرف اکثر ہی بیمار رہتے۔ پہلے تو مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں تو صرف ابا سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن اشرف کی محبت اور توجہ پائی تو مجھے اشرف کی بیماری کو لے کر فکر ہونے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ اشرف بالکل ٹھیک ہو جائے اور میرے ساتھ ساری زندگی خوشی خوشی گزارے۔ اسی دوران اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی سے بھی نوازا۔ منیا بہت چھوٹی سی تھی جب میرا شوہر ہمیں تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اپنے اکلوتے بھائی کی جدائی میں خالہ نسیم بھی بیمار رہنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو خالہ نسیم بھی مجھے اور منیا کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب گھر میں میرے اور منیا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اشرف کی کریانے کی چھوٹی دکان تھی جہاں سے گھر کا گزر بسر ہوتا۔ اشرف کے گزر جانے کے بعد اب وہ دکان یوں ہی بند پڑی تھی۔ کئی دن تو میں نے خاموشی سے گزارے۔ پھر میرا کون سا کوئی کمانے والا تھا، چھوٹی سی بچی تھی، کھانا پینا، گھر کا گزر بسر مشکل لگ رہا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے دکان کھولنے کا فیصلہ کیا۔ محلے والے بھی مجھے باتیں سنانے لگے کہ کیسی لڑکی ہے، اپنی عدت تک پوری نہیں کی۔ یہ کہاں لکھا تھا کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں
वो भूखी प्यासी दत पूरी करे। मैंने इमाम साहब से मशवरा करते हुए दुकान खोली। मुझ पर मोहल्ले वालों की किसी बात का असर नहीं होता था। अब मैं सारा दिन नन्ही बच्ची को गोद में लिए दुकान पर बैठती और शाम होते ही घर वापस लौट आती। मैं भारी जवानी में बेवा हो गई। 17 साल की उम्र में मैं एक बच्ची की माँ और बेवा बन चुकी थी। मेरे अंदर माँ का जज्बा कूट कूट कर भरा था। मैं चाहे उम्र में छोटी थी, लेकिन अपनी बच्ची को लेकर मैं बहुत सियानी थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और मैं अपनी दुकान चलाते हुए अपना घर बार संभालने लगी। मुनिया भी कुछ बड़ी हो गई थी। मुनिया 5 साल की थी जब मुझे मोहल्ले के एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वो रोज़ाना मेरी दुकान पर आता और मुझसे और मुनिया के साथ हमदर्दी जताता। न जाने उसकी हमदर्दी कब मोहब्बत में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। लोगों की तरह तरह की बातें सुनी। हर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाने लगा। सबका मुंह बंद करने के लिए शौकत के साथ शादी करना मेरी मजबूरी बन गई थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे खुद को शौकत के निकाह में दे दिया। शौकत हमारे साथ हमारे घर में रहने लगा। शुरू शुरू में वो मुनिया के बहुत लाड उठाता। मेरे साथ उसकी मोहब्बत का लेवल ही कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे शौकत ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। वो इस कदर बेहया निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी दूसरी शादी भी नाकाम रही। दुनिया की बातों से डरते हुए मैंने निकाह तो कर लिया, मगर ये भूल गई कि मुनिया के लिए शौकत तो हमेशा सौतेला बाप ही रहेगा। वो सगे बाप की तरह ना तो उसे प्यार दे सकता है और ना ही वो उसे अपनी बेटी मानता था। मैं अक्सर अपनी किस्मत पर आंसू बहाती और सोचती कि शादी से पहले तो ये सब बहुत अच्छा था। मुन्नी को अपनी बच्चियों की तरह प्यार करता था। मेरे साथ भी इसका रवैया हमदर्दाना था। इसने हमदर्दी जिता जिता कर मेरे दिल में अपनी जगह बनाई। अब इसे क्या हो गया था जो वो हर वक्त मुझसे लड़ता झगड़ता रहता और मुन्निया को हमेशा दबा कर रखने की कोशिश करता। मुन्नी स्कूल जाती थी, उसने ज़बरदस्ती उसका स्कूल भी छुड़वा दिया। मेरे पास कमाई का ज़रिया सिर्फ एक वही करियाने की छोटी सी दुकान थी। शौकत उसको भी बेचकर खा चुका था। अब मैं लोगों के घरों में काम करने लगी। घर को चलाने के लिए कुछ तो करना ही था। तभी मैंने मोहल्ले की 2 बड़े कोठियों में काम पकड़ लिया। मैं सारा दिन काम करती रहती और मुन्नी सारा दिन घर पर रहती। मैं जब भी स्कूल भेजने के लिए कहती तो वो मुझसे लड़ता। मैं शौकत से बहुत तंग आ चुकी थी। मैंने खुद बचपन में अपने बाप का जुल्म बर्दाश्त किया था। वो तो मेरा सगा बाप था, मैं उसका जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये तो फिर मुन्नी का सौतेला बाप था। मैं उसका जुल्म अपनी बेटी पर कैसे बर्दाश्त कर सकती। दिन रात मेरे दिमाग में एक टिकटिकी सी रहती कि कैसे इस जालिम इंसान से छुटकारा हासिल किया जाए। कुछ दिन गुजरे थे कि मैंने मुन्निया के रवैये में एक वाज़ेह फ़र्क महसूस किया। जब भी काम से वापस आती तो मुझे मुन्निया सहमी सहमी दिखाई देती। लाख पूछने पर भी मुन्निया डरी रहती और मुझे कुछ नहीं बताती। सुबह जब काम पर जाने लगती तो फूट फूट कर रोती और मुझसे कहती, अम्मा खुदा के लिए मुझे घर पर अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे खौफ आता है। अम्मा मुझे बिल्कुल भी अब्बा अच्छे नहीं लगते। मैं उसकी बातें सुनती तो इग्नोर कर देती कि शायद घर के माहौल को देखते हुए मुन्नी इस कदर परेशान रहने लगी है, लेकिन मैंने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया था। एक दिन जब अचानक मैं काम से जल्दी वापस घर लौटी तो मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद देखा। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने के लिए आगे बढ़ी तो मुझे मुन्निया की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल फट कर रह गया। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी और कहा, दरवाज़ा खोलो, कौन है अंदर? मुन्निया तुम ठीक तो हो? मैं तड़पते हुए उसे आवाज़ें देने लगी। तभी शौकत ने दरवाज़ा खोला। उसका रंग उड़ा हुआ था। मुन्निया चारपाई के करीब डरी सहमी ज़ारो कतार रो रही थी। मुझे देखते ही वो दौड़ते हुए मेरे साथ लिपट गई और रोने लगी। मुन्निया बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। मैंने शौकत का गिरेबान पकड़ते हुए कहा कि आखिर तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? तुम क्या कर रहे थे बंद दरवाजे के पीछे? मेरी बात सुनते हुए शौकत ने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और धक्का देते हुए घर से निकल गया। मुन्नी की आंखें रोकर सूज चुकी थी। मैं माँ थी, देर से ही सही, लेकिन अब उसकी तकलीफ़ समझ चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि शौकत का कत्ल कर दूँ। मैंने मुन्नी को अपनी आगोश में लेते हुए इस बात का एहसास दिलाया कि मेरे होते हुए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो मुसलसल रोते हुए मुझसे कह रही थी कि खुदा के लिए अम्मा मुझे जालिम इंसान से छुड़वाओ, ये अच्छा इंसान नहीं है, खुदा के लिए इसे घर से निकाल दो। मैं अपनी नन्ही सी बच्ची के मुंह से इतने बड़े बड़े अल्फाज सुनते हुए तड़प कर रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैं खुद को कोसने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा गलत फ़ैसला किया कि अपनी बेटी के होते हुए मैंने दूसरे निकाह को अहमियत दी।
میں یہ کیسے بھول گئی تھی کہ یہ سوتیلا باپ ہے، اس کے لیے میری بیٹی محرم نہیں ہو سکتی۔ وہ میری بیٹی کا کیا حشر کرے گا، میں ان باتوں سے کیسے بے خبر تھی۔ میں خود کو کوس رہی تھی اور مسلسل اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے اسے چپ کروا رہی تھی۔ سوچ سوچ کر آخرکار رات ہو گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں بھوکی پیاسی اسی سوچ میں تھی کہ ظالم شخص سے کیسے جان چھڑوائی جائے۔ رات گہری ہوئی تو دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ منیا ڈرتے ہوئے میرے ساتھ لپٹ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اماں، مجھے لگتا ہے ابا آئے، خدا کے لیے مجھے ابا کے پاس اکیلا چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ وہ سوئی ہوئی ایک دم سے چیخنے چلانے لگی تھی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میرے ہوتے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں بھی جا کر دیکھتی ہوں کہ دروازے پر کون ہے۔ دروازے پر مسلسل دستک ہوتی جا رہی تھی۔ دستک اس قدر دہشت پھیلا رہی تھی کہ میں خود ہی گھبرا گئی۔ دروازے پر جا کر جاننا چاہا کہ آخر باہر کون ہے، تو مجھے کسی کا جواب نہیں ملا۔ تبھی منیا کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ دوڑتے ہوئے کمرے میں گئی تو دیکھا شوکت منی کو اپنے شکنجے میں لیے کھڑا تھا، جو اسے ڈرا دھمکا رہا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی میرا خون کھولنے لگا۔ چھوڑو میری بیٹی کو، جان لے لوں گی تمہاری، خبردار جو میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ کیسے باپ ہو تم؟ ثابت کر دیا کہ سوتیلا باپ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ چھوڑو میری بچی کو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ شوکت نے مجھے دھکا دیتے پیچھے دھکیلا۔ دروازے کے قریب پڑا ایک ڈنڈا میرے ہاتھ لگا۔ میں نے وہی بنا سوچے سمجھے شوکت کے سر پر مارا۔ ڈنڈا کھاتے وہ بری طرح سے گھائل ہوا اور زمین پر گر گیا۔ میں اور منیا بہت ڈری تھی۔ خوف کے مارے میری جان ہتھیلی پر آ گئی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اگر یہ مر گیا تو میں جیل چلی جاؤں گی اور میری بیٹی اس دنیا میں اکیلی رہ جائے گی۔ ایسی سوچیں سوچ کر میں گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آدھی رات کو دروازہ کھولا تو گھر کے دروازے پر شوکت کے بھائی کھڑے تھے، جنہوں نے مجھے ایسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر وہیں پر روک لیا اور شوکت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ گھر کی تلاشی لینے پر انہیں پتہ چلا کہ شوکت زخمی حالت میں اندر پڑا ہے۔ انہوں نے شوکت کو میری آنکھوں کے سامنے گلا گھونٹ کر مار دیا اور اس خون کا الزام مجھ پر لگاتے ہوئے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا۔ میں بے گناہ تھی، میں نے وہ گناہ نہیں کیا تھا۔ جائیداد کے لالچ میں اس کے بھائیوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے عدالت میں چیخ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی، لیکن کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ جب میں یہ سمجھ گئی کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تو میں نے اپنی بیٹی کی ذمہ داری اپنی قریبی سہیلی کے ساتھ تھما دی۔ میں اپنی بیٹی کو سہیلی کے حوالے کرتے ہوئے قیدی بنے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دی گئی۔ مجھے قید ہوئے کئی دن گزر گئے تھے، لیکن نہ تو میری سہیلی ملنے آئی اور نہ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں خبر تھی۔ میں اپنے دشمنوں کو بھی کبھی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کب اس جیل سے رہائی پاؤں، کب جا کر ان سے بدلہ لوں۔ کافی دن گزر گئے، اب میرے اندر بدلے کی آگ کچھ ٹھنڈی پڑنے لگی۔ مجھے اب فکر تھی کہ صرف اپنی بیٹی کی۔ تبھی میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی۔ میں تہجد کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتی۔ ایک دن ہم سب قیدیوں کو بڑے سے گراؤنڈ میں جمع کیا گیا۔ سب قیدی عورتیں اپنے اپنے مسئلے لیے گراؤنڈ میں جمع ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ سب لوگ گراؤنڈ میں کیوں جمع ہو رہے ہیں۔ تبھی مجھے میری ایک قیدی سہیلی نے بتایا کہ ہر 6 ماہ بعد یہاں ایک پیر بابا آتے ہیں جو اسلام کے متعلق اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ ہمیں وہی درس لینے کے لیے گراؤنڈ میں جمع کیا جا رہا ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ پیر بابا کا نام سنتے ہی میں نے بھی جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی پیر بابا سے ملی، میں نے پیر بابا سے اپنی داستان بیان کی اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی کہ تبھی پیر بابا نے مجھے کہا کہ بیٹی، سورہ جن کی تلاوت کیا کرو، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ پیر بابا کا بتایا گیا سورہ جن کا وظیفہ میرے دل و دماغ پر نقش کر گیا۔ اب میں روزانہ سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی۔ میں یہ وظیفہ تہجد کے وقت کرتی۔ اس وقت ہر طرف خاموشی ہوتی، کوئی مجھے پریشان کرنے والا نہ ہوتا۔ میں بنا کسی پریشانی کے اس وظیفے کو کرنے لگی۔ جیسے ہی سورہ جن کی تلاوت کرتی تو مجھے اپنے ارد گرد عجیب سی حرکات محسوس ہونے لگتی، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ غور کرنے پر ارد گرد دیکھتی تو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ خوفناک سی آوازیں، خوفناک قسم کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے منڈلاتے نظر آتے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں ان باتوں سے بالکل نہیں ڈری۔ میں نے اپنا وظیفہ جاری رکھا اور لگاتار سورہ جن کی تلاوت کرتی رہی۔ ابھی مجھے تلاوت کرتے 20 دن گزرے تھے کہ میں نے جیل میں بہت سے کام ایسے ہوتے دیکھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے وہ سارے کام حل ہوتے اپنی نگاہوں سے دیکھے۔ بہت سے بیمار میرے عمل کی وجہ سے صحت یاب ہونے لگے۔ بہت میرے رکے ہوئے کام اس عمل کی وجہ سے ہوتے دکھائی دینے لگے۔
सब कैदी औरतें मेरे गिर्द जमा होती अपने मसले मसाइल बयान करती। मेरे उस अमल से सबके मसले हल हो रहे थे, लेकिन मेरा मसला आज भी वही था। मैं जेल से निकलना चाहती थी, बेटी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे सूरह जिन की तिलावत करते 21वां दिन था। मैं ज़ारो कतार सजदे में सर रख कर रो रही थी और अपने परवरदिगार से किसी मदद की तलबगार थी कि तभी मुझे जेल में एक सफ़ेद रोशनी दाखिल होती दिखाई दी। रोशनी बहुत तेज़ थी कि निगाह भर कर उसे देखा नहीं जा रहा था। एकदम से वो रोशनी गोल दायरे की शक्ल इख्तियार कर गई। वो गोल दायरा मेरे सर पर गोल गोल चक्कर काटने लगा। मैं बहुत डर गई, मेरे कंधे वजनी हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे कोई कशिश मुझे काबू में करने की कोशिश कर रही हो। मेरा जिस्म बेजान हो गया। मैं अपने साथ लेटी कैदी सहेली को आवाज़ देना चाह रही थी, लेकिन मेरे अलग से आवाज़ नहीं निकल रही थी। खौफ के मारे मुझे ठंडे पसीने आने लगे। सर्दियों की रातें थी और मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ गया। मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत गौर किया, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं किसी की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। तभी मैंने जायनमाज़ से उठते हुए अपनी जगह पर जाकर लेटने का इरादा किया। जैसे ही मैं अपनी जगह पर जाने लगी तो वो रोशनी का गोल दायरा मेरे साथ चलने लगा। मैं बहुत खौफजदा हो गई। मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, सहर, बोलो क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द देखने लगी कि मुझे किसने पुकारा है। मुझे कोई नहीं दिखाई दिया तो मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगी कि वो आवाज़ मुझे किस तरफ से आ रही है। मेरी बाएं जानिब से मुसलसल मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी। मैं सोचने लगी कि पीर बाबा ने इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया था। न जाने मुझसे क्या कोताही हो गई है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक वो तेज़ रोशनी खूबसूरत नौजवान लड़के की शक्ल इख्तियार कर गई। उसे जेल में देखते मैं बहुत डर गई और कपकपाती आवाज़ में उससे कहने लगी, अरे कौन हो तुम और यहाँ औरतों की जेल में क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बेमौत मारे जाओगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से। उसके चेहरे पर एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट थी। मुझे इशारा करते हुए कहने लगा, परेशान मत हो, मैं याकूत हूँ। कौन याकूत? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। मैं हैरानगी के साथ बोली। तभी वो मेरे करीब आया, मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, मैं एक जिनज़ादा हूँ और तुम्हारी पुकार पर तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया, बल्कि तुम्हें इस जेल की कैद से रिहाई दिलवाने आया हूँ। पहले तो मुझे उसे देखते हुए बहुत खौफ आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे रिहाई की खुशखबरी सुनाई तो मैं बेधड़क उससे कहने लगी कि क्या तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करवा सकते हो? क्या मुझे मेरी बेटी से मिलवा सकते हो? मैं उसकी बात सुनकर बावली सी हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ। तभी याकूत जिनजाद ने मेरे करीब आते हुए मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से रिहाई दिलवाने के लिए ही आया हूँ और तुम्हारी बेटी के पास ही ले जाऊँगा। तुम परेशान मत हो। जिन लोगों ने तुम्हें इस हाल में पहुँचाया है वो लोग खुद इस बात का एतराफ़ करेंगे कि तुम बेगुनाह हो। मैं तुम्हें बाइज़्ज़त यहाँ से रिहाई दिलवाऊँगा। उसकी बातें सुनते हुए मेरे जिस्म में एक सुकून की लहर दौड़ी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उससे कहा कि काश ऐसा हो सकता। वो मुस्कुराने लगा और मुझसे कहने लगा कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम्हें अपने अमल पर यकीन नहीं? तुम जिस सूरत की बार बार तिलावत करती हो, क्या तुम्हें इस सूरत पर यकीन नहीं है? मैंने तौबा इस्तग़फ़ार बोलते हुए फ़ौरन उससे कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने परवरदिगार पर, उसके कलाम पर पूरा यकीन है। मुझे तो तुम पर भी यकीन है। बस किसी तरह से मुझे यहाँ से रिहाई दिलवा दो। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। वो तो एक पल भी मेरे बगैर नहीं रहती थी। जाने वो किस हाल में होगी। याकूत जिनज़ादे ने मुझे तसल्ली दी और मुझे कहा कि तुम्हारी बेटी जहाँ भी है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, उदास ज़रूर है, लेकिन उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। मैं याकूत जिनज़ादे के जाने के बाद फजर की नमाज अदा करने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि उसने मेरी मदद के लिए याकूत को मसीहा बनाकर भेजा। अब मैं याकूत जिनज़ाद का इंतज़ार करने लगी। वो मुझसे वादा करके गया था कि मुझे यहाँ से आज़ाद करवाएगा। कई दिन गुजर गए, वो लौट कर वापस नहीं आया। मैं बहुत फ़िक्रमंद हो रही थी। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। तभी एक लेडी पुलिस कांस्टेबल जेल में दाखिल होते दिखाई दी। उसने आते ही मेरा नाम ऊंची आवाज़ से पुकारा, सहर बीबी कौन है? जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं उसकी आवाज़ सुनकर डर सी गई।
پھر اچانک دل میں خیال آیا کہ شاید مجھ سے میری بیٹی ملنے آئی ہو۔ میں جلدی سے اس کے ساتھ جانے لگی۔ جیسے ہی وہ مجھے بڑی میڈم کے کمرے میں لے کر گئی تو میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے سامنے شوکت کے دونوں بھائی کھڑے تھے جنہوں نے شوکت کا قتل اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ وہ دونوں اپنا گناہ قبول کر رہے تھے اور بڑی میڈم سے کہہ رہے تھے کہ سحر بے گناہ ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اپنے بھائی کا قتل ہم نے جائیداد کی لالچ میں آ کر کیا تھا۔ ان کا بیان لینے کے بعد بڑی میڈم صاحبہ نے مجھے 1 دن کے لیے جیل میں رکھا اور اس کے بعد مجھے باعزت رہا کر دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ایک عمل سے میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے جیل سے باہر آنے لگی۔ جیسے ہی میں نے باہر کی دنیا کو دیکھا، کچھ دیر کے لیے میری آنکھیں سورج کی کرنوں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ مجھے تو یہاں کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا، نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ تبھی اچانک سے ایک لمبی چوڑی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ میں خوف کے مارے اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس گاڑی میں کون ہے۔ پھر اچانک سے گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے یاقوت جنزادہ باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تمہاری پکار پر میں آیا تھا، اب میں جیل میں مجبور اور بے گناہ اور باقی قیدی عورتوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ اداس بھی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے میری اتنی مدد کی ہے، تھوڑی سی مدد اور کر دو، مجھے کسی طرح سے میری بیٹی کے پاس پہنچا دو، مجھے یہاں کا راستہ نہیں معلوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں راستہ بھٹک جاؤں۔ اس نے میری بات سنی اور میرے آگے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے یاقوت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی کچھ دیر بعد میں نے خود کو منی کے سامنے پایا۔ منی میری قریبی سہیلی کے گھر میں اداس بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی بچیوں کو سیڑھی پر اداس بیٹھے دیکھا تو اسے آواز دی، منیا۔ میری آواز سنتے ہی اس نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے پا کر اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ وہ زار و قطار روتی ہوئی میری طرف دوڑی آئی، مجھ سے آ کر لپٹ گئی۔ اماں، آپ آ گئی ہیں؟ اب مجھے چھوڑ کر کبھی واپس مت جانا۔ منی روتے ہوئے مسلسل مجھ سے یہی بات بولے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بچی کو جی بھر کر پیار کیا، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ میری بچی صحیح سلامت میرے ساتھ تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میری سہیلی بہت غریب تھی، اس کے پاس اپنے بیمار شوہر کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ میں ایک نظر یاقوت کی طرف دیکھنے لگی، وہ سمجھ گیا کہ میں اسے کیا کہنا چاہتی ہوں۔ تبھی یاقوت نے ایک نوٹوں کی گڈی میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ یہ اپنی سہیلی کو دے دو اور اس سے کہنا کہ اسے کسی ایسی جگہ پر سنبھال کر رکھے جہاں اس کے سوائے ان نوٹوں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ میں نے اپنی سہیلی کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی دیتے ہوئے ایسا ہی بولا جیسے کہ یاقوت نے مجھے سمجھایا تھا۔ میں نے اب یاقوت سے کہا کہ اب مجھے کسی طرح سے میرے گھر پہنچا دو۔ پلک جھپکتے ہی یاقوت نے مجھے اور منی کو گھر پہنچا دیا۔ میں صحیح سلامت اپنی بچی کے ساتھ اپنے گھر آ گئی تھی۔ تبھی منی نے مجھ سے پوچھا، اماں یہ کون ہے اور ہم اتنی جلدی گھر کیسے پہنچے؟ میں نے مسکراتے ہوئے یاقوت کی طرف دیکھا اور منیا سے کہنے لگی کہ یہ ایک فرشتہ صفت مخلوق ہے، تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ ایک نیک مخلوق ہے اور ہماری مدد کے لیے اسے بھیجا گیا ہے۔ منیا میری بات سنتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اسے تو اس بات کی خوشی تھی کہ آج وہ میرے ساتھ میرے پاس تھی۔ میری باتوں پر زیادہ غور نہ کرتے ہوئے منیا میرے ساتھ لپٹ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، ماں آج آپ کی گود میں سر رکھ کر سو جاؤں؟ میں اپنی بچی کو اپنی گود میں لیتے اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ کچھ ہی پل میں منی گہری نیند سو گئی تھی۔ تبھی یاقوت جن نے مجھے واپس جانے کی اجازت مانگتے ہوئے کہا، اب مجھے اجازت دو، میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ یاقوت کی بات سنتے ہی میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یاقوت نے مجھے روتا دیکھا تو کہنے لگا، جانا تو پڑے گا ہی، مگر تم بالکل پریشان مت ہو،
تمہیں جب بھی میری کمی محسوس ہو یا کبھی ضرورت پڑے تو ایک دفعہ سورہ جن کی تلاوت کرنا، میں فوراً تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھ میں نوٹوں کی 2 گڈیاں پکڑائی اور مجھ سے کہنے لگا کہ انہیں تم ایسی جگہ پر سنبھال کر رکھنا جہاں ان پر کسی اور کی نظر نہ پڑے۔ میں نوٹوں کی گڈیوں کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، تبھی اس نے مجھے بتایا کہ یہ جادوئی گڈیاں ہیں۔ تم ان میں سے جتنے نوٹ نکالو گی یہ گڈی اتنی ہی بڑھتی جائے گی، لیکن ان کو استعمال کرنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تم ان پیسوں کی شروعات کسی ایسے گھر سے کرو گی جو ضرورت مند ہو، پھر اس جادوئی گڈیوں کا کمال دیکھنا۔ اتنا کہتے ہوئے یاقوت جنزادہ واپس اپنی دنیا میں چلا گیا۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا۔ چند لمحوں نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ مجھے اس کے سہارے کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی بتائی بات پر عمل کیا۔ میری نظر میں سب سے زیادہ ضرورت مند وہ قیدی عورتیں تھیں جو میری طرح بے گناہ سزا کاٹ رہی تھی۔ ان میں سے کئی عورتیں ایسی تھیں جو بالکل بے گناہ تھیں۔ کوئی ساس کے دکھ سے جیل میں تھی تو کوئی شوہر کا ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے جیل کی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے جیل کی ان قیدی عورتوں کے لیے اس گڈی کا استعمال کیا۔ میں ہر مہینے جیل جاتی اور قیدی عورتوں کو ان کی ضروریات کی چیزیں مہیا کرتی۔ سب مجھے بہت دعائیں دیتی۔ ایسے دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ میں نے نہ صرف اپنے لیے ایک اچھا اور مضبوط گھر خریدا بلکہ منی کو اچھی تعلیم کے ساتھ اچھا لائف سٹائل بھی دیا۔ آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ جب بھی مجھے کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو میں سورہ جن کی تلاوت کر کے یاقوت جن زادے کی مدد طلب کرتی ہوں۔ وہ ہمیشہ میری مدد کے لیے آتا ہے۔ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے یاقوت جن زادے جیسا محافظ عطا کیا۔